السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 904، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 34 تا 45، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ اس نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، یقیناً یہ تو ایک بہت ماہر فن جادوگر ہے، یہ تو ایک بہت ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر بڑا جادوگر لے آئیں جو بہت ماہر فن ہو۔ تو جادوگر ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے جمع کر لیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہی غالب رہیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے؟ کہا ہاں، اور یقیناً تم اس وقت ضرور مقرب لوگوں سے ہوگے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، بے شک یقیناً ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے۔ قالا کہا للملائی ان وڈیروں سے حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، انا
بلا شبہ ہادا یہ یعنی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لساحر البتہ جادوگر ہے، علیم خوب جاننے والا، یریدو وہ چاہتا ہے، ان یہ کہ یخرجکم نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحری ہی اپنے جادو کے ذریعے سے، فماذا تو کیا تأمرون تم مشورہ دیتے ہو؟ قالو انہوں نے کہا ارجہ تو مہلت دے اسے، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وابعث اور تو بھیج، فی المدائن شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے، یاتوکا بکل وہ لے آئیں تیرے پاس تمام، سحار علیم بڑے بڑے ماہر جادوگر، فجمیا چنانچہ جمع کیے گئے، السحرۃ جادوگر، لمیقات وقت پر، یوم معلوم ایک معین دن کے، وکیلا اور کہا گیا، للناسی لوگوں سے، حل کیا، انتم مجتمعون جمع ہوگے، لعلنا تاکہ ہم، نتبع پیروی کریں، السحرۃ جادوگروں کی، ان اگر کانو ہوں، ہم وہ وہی، الغالبون غالب آنے والے، فلما پھر جب جاء آئے، السحرۃ جادوگر، قالو تو انہوں نے کہا، لفرعون فرعون سے، اِنَّا کیا بلا شبہ، لنا ہمارے لیے، لاجرن البتہ صلہ ہوگا، ان اگر کننا ہوں، نحن ہم ہی، الغالبین غالب، قالا اس نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بلا شبہ تم، اذن اس وقت، لمن المقربین البتہ میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے، قالا کہا، لہم ان سے، موسیٰ نے علیہ السلام، القو تم ڈالو، پیش کرو، ما جو کچھ، انتم تم، ملقون ڈالنے والے ہو، فالقوا تو انہوں نے ڈالی، حبالہم اپنی رسیاں، وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں، وقالو اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون فرعون کی عزت کی قسم، انا بلا شبہ ہم، لنحن البتہ ہم ہی، الغالبون غالب آنے والے ہیں، فالقا پھر ڈالا، موسیٰ نے، عصاہ اپنا عصا، فاذا تو ناگہاں، ہیا وہ، تلقف نگلتا تھا، ما جو کچھ، یافکون وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الشعراء میں سے یہ آیات بینات اللہ پاک پروردگار قرآن مجید فرقان حمید کو کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا رب باقی قرآن مجید کو اسی طرح اور اس سے بہتر انداز میں پڑھنے، بیان کرنے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خوبصورت اور بہترین کام کو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے اور اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدد فرمائے۔ میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی، میرے اور آپ کے اور ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فضل و کرم کو اس میں ایڈ کر کے ہمارے لیے نفع اور فائدے کا باعث بنائے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الشعراء میں آج کی آیات میں ہمارے سامنے اللہ کے قرآن نے یہ منظر ہمیں دکھایا، اور لائیو میں اللہ کا قرآن ہمارے سامنے یہ چلا رہا ہے۔ پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جناب حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون کا بھرا دربار ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزوں کو دکھایا، ایک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، عصا لاٹھی، اور دوسرا کہ ان کا چمکتا ہوا روشن ہاتھ۔ فرعون مردود، لعنتی، آپ بھی کہو فرعون لعنتی، فرعون جس نے رب اعلیٰ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی ساری خدائی نکل گئی۔ دو معجزوں کے سامنے فرعون کا سارا رب اعلیٰ ہونے کا جو دعویٰ تھا نا، وہ دعویٰ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جس طرح ہوا چلتی ہے اور ریت کو اور گند کو، کوڑے کرکٹ کو اٹھا لے جاتی ہے، بہا لے جاتی ہے، بھگا لے جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دربار میں صرف دو معجزات دکھائے، اور یہ دو معجزے پیش کیے، فرعون کی ساری خدائی کے جو دعوے تھے نا، وہ سب کے سب ملیہ میٹ ہو گئے۔ اب یہ جو رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا، یہ فرعون بزدل اور جھوٹا اپنے سرداروں، وزیروں اور مشیروں سے کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو ایک بہت بڑا ماہر فن جادوگر ہے۔ یعنی یہ جو اژدہا کا اور چمکتے ہاتھ کا معجزہ دکھایا نا، فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اب بندہ پوچھے، یہ اگر نعوذ باللہ جادوگر ہے تو رب اعلیٰ ہے۔ جب جادوگر اتنا بڑا کرشمہ دکھا سکتا ہے تو رب اعلیٰ تو پھر رب اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اگر فرعون رب اعلیٰ ہوتا تو اس اژدہے کو ایک ہاتھ سے اور ایک انگلی سے پکڑ کر اس کو مروڑ تروڑ کر ہلاک کر کے ڈال دیتا۔ تو اس کا رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ وہ بڑے دربار میں ختم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، فرعون کے بڑے دربار میں فرعون کی 100% بیست ہو گئی۔ انسلٹ ہو، فرعون کی 100% بیست ہو گئی۔ فرعون کے پلے خود کو رب اعلیٰ کہنے کے حوالے سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ تو فرعون نے اب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ایک جادوگر ہے۔ اچھا جی، اب چاہتا یہ ہے یہ جادوگر کہ تمہیں مصر کی سرزمین سے نکال دے، اور اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ تمہارا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے، مطلب تم بتاؤ اس جادوگر کا کیا کریں۔ نہ رب اعلیٰ اس طرح ہوتا ہے، وہ یوں مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ تو فرعون کے درباریوں اور وزیروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو آپ روک لیں، اور پھر شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو جو مصر سے بڑے بڑے ماہر فن جادوگروں کو لے کر آ جائیں۔ پھر ایک دن مقرر کر لیا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا ان جادوگروں سے مقابلہ کروایا جائے۔ اب یہاں درباریوں کو چاہیے یہ تھا کہ تو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پوچھتا ہم سے ہے کہ نعوذ باللہ اس جادوگر کا کیا علاج کیا جائے۔ درباریوں کا کام تھا نا کہ وہ اس جھوٹے خدا کو کہتے کہ تو رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار ہے، کدھر گئی تیری خدائی کے دعوے، نکل گئی تیری ساری ہوا۔ لیکن وہ آگے سے وہ بھی فرعون کی طرح ہی خبیث تھے جیسے فرعون خبیث۔ اب جو رب اعلیٰ ہو وہ مقابلے میں خود آئے گا یا دوسروں کو بھیجے گا؟ تو یوں بھی فرعون کا رب اعلیٰ ہونا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ ادھر فرعون نے اپنے کارندے بھیجے اور مصر میں سے بڑے بڑے ماہر فن جادوگروں کو مصر لے آئے۔ ادھر لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ۔ ایک بہت بڑے میدان میں یہ میلہ سجایا گیا۔ ہاں جی، ایک طرف اکیلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری طرف مصر کے ماہر فن جادوگر، ایک طرف اکیلا پیغمبر اور دوسری طرف مصر کے بہت بڑے بڑے ماہر فن جادوگر ہیں۔
لوگ بھی سارے مصر کے جمع ہو گئے، اور فرعونیوں نے کہا کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں گے اگر جادوگر غالب رہے، اور یہ کہ اگر جادوگر جیت گئے تو جادوگروں کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا، اور جادوگروں کو بڑے بڑے عہدے بھی دے دیے جائیں گے۔ فرعون جس نے دعویٰ کیا میں رب اعلیٰ ہوں، دیکھیے یہ جھوٹا کتنا مجبور ہے، لاچار ہے۔ ہاں جی، یہ جھوٹا کتنا مجبور اور لاچار ہے۔ نتیجہ یہ کہ میدان سج گیا۔ اب فرعون کے جمع کیے گئے اور بلائے گئے جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی بدلہ اور صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور ملے گا، انعام و اکرام بھی ہوگا، بڑے بڑے عہدے بھی دے دیے جائیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا جادوگروں، جو تم کرتب دکھانا چاہتے ہو، جو جادو پیش کرنا چاہتے ہو وہ جادو پیش کرو، اپنا جادو پیش کرو۔ تو جادوگروں نے میرے بھائیوں اور بہنوں کیا کیا کہ جادوگروں کے پاس جو ان کی رسیاں تھیں نا اور جو ان کے ڈنڈے تھے وہ انہوں نے میدان میں ڈال دیے۔ لوگوں کی آنکھوں پر اس جادو کا اثر ہوا، اور سورۃ طٰہٰ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بھی اس چیز سے خوف کھا گئے، ہاں جی، کہ وہ رسیاں جادوگروں کی اور وہ لاٹھیاں جادوگروں کی وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، حالانکہ تھے نہیں، وہ اسی طرح ڈنڈے تھے اور اسی طرح ہی رسیاں تھیں، لیکن نظر آنے میں آنکھوں پر جادو کا اثر یہ ہوا، لگنے یہ لگا کہ یہ رسیاں اور یہ ڈنڈے نہیں بلکہ میدان میں رینگتے ہوئے سانپ ہیں۔ اب ایک دو سانپ تو تھے نہیں میرے بھائیوں، پتہ نہیں کتنی رسیاں ڈالی اور کتنے لاٹھیاں ڈالی، ڈنڈے، ہاں جی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ میدان سانپوں سے بھر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اپنے عصا کو ڈالو، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ تو جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جو کرنا تھا وہ کیا، اور جادوگروں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہاں جی، ہم ہی غالب آئیں گے، جیت ہماری ہوگی، فرعون کی عزت کی قسم، جیتیں گے ہم۔ انہوں نے فرعون کو خوش کرنے کے لیے اور فرعون کو خوش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کے لیے یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں اور فرعون ہم سے خوش ہو جائے، اور اس طرح کی قسمیں جاہلیت میں کھائی جاتی تھیں۔ لیکن ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا، اور غیر اللہ کی قسم کھانا کفریہ اور شرکیہ عمل ہے۔ اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور اس طرح دیگر روایتیں، نبی پاک علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6646 6646 نمبر پر فرماتے ہیں، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ خبردار، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے، جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ نام کی قسم کھائے، ہاں جی، وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر وہ چپ رہے، خاموش رہے۔ تو جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا، اور اسی طرح ہاں جی جس نے لات اور عزا کی قسم کھائی فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھے۔ ہاں جی، جس نے لات اور عزا کی قسم کھائی، تو ان بے ایمان جادوگروں نے کیا کہا؟ فرعون کی عزت کی قسم۔ یہ اصل میں فرعون کو پالش کرنے کے لیے تھا، فرعون کی جو ہے تعریف کرنے کے لیے تھا، فرعون کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ فرعون زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام دے۔
اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی بھڑک مارنے سے مرعوب کرنا اور ڈرانا مقصود تھا۔ اور جاہلیت کے اندر بھی لوگ غیر اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ آج بھی جاہل لوگ ماں کی اور باپ کی اور پیر کی، بزرگ کی اور نبی کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو قسم صرف اللہ نام کی کھانی چاہیے، اللہ کی قسم کھانی چاہیے، اللہ کے غیر کی نہیں کھانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو پھینکا، اب وہ لاٹھی اسی طرح اژدہا بن گئی۔ جادوگروں کی رسیاں اور ڈنڈے تو چھوٹے چھوٹے سانپ یا لمبے چوڑے سانپ بن کر میدان میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس اژدہا نے جادوگروں کی رسیاں اور ڈنڈے فوراً نگل لیے۔ لو جی، بھرے میدان میں پھر فرعون کی بست ہو گئی، انسلٹ۔ ہاں جی، بھرے میدان کے اندر اکیلے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور مقابلے میں سینکڑوں جادوگر ہیں اور ہزاروں اور سینکڑوں رینگتے ہوئے نظر آنے والے سانپ ہیں، اور ادھر اکیلا موسیٰ علیہ السلام اور ایک اکیلا ڈنڈا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اور جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے۔ آگے جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیغمبروں کا وارث بنائے، اور اللہ رب الرحمن ہماری اولادوں کو پیغمبروں کا وارث بنائے، اور پیغمبروں کا ورثہ اللہ کی جانب سے آنے والی وہی ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ روپے ہے، نہ پیسہ ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔